بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ قابل تکریم حاضرین و سامعین کرام، حضرات و خواتین، آج کا ہمارا درس بحمد اللہ بہت آسان اور دلچسپ ہے۔ کوئی ایسی علمی فنی باتیں نہیں ہیں کہ جو کسی مسلمان کے دل و دماغ میں نہ بیٹھ سکتی ہوں۔ بڑا آسان ہے مثالوں کے ساتھ۔ گزشتہ ایک دو مجلسوں میں ہم نے تفسیر القرآن بالقرآن کے حوالے سے گفتگو کی اور اس کی اقسام انواع بیان کی اور چند اس کے مظاہر، نماذج، صورتیں بیان کیں۔ تو آج کا درس بھی اسی گفتگو کا ایک تسلسل ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کریم کی روشنی میں قرآنی اصطلاحات، مفاہیم، مطالب کا تعین کرنا۔ قرآن کریم میں کچھ ایسے جملے، کلمات، ارشادات موجود ہیں جن کو قرآنی مصطلحات یا قرآنی اصطلاحات سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو اس اصطلاح کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی ان آیات کو ایک جگہ جمع کر دینا جس میں اسی اصطلاح کا ذکر ہے، اس کو آج کل کی جدید زبان میں تفسیر موضوعی بھی کہتے ہیں۔ تفسیر موضوعی آج کل کی جامعات میں جہاں تفسیر اور قرآنک سائنسز کے شعبہ موجود ہیں، ان میں یہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، تفسیر الموضوعی۔ مجھے بھی الحمدللہ 2-3 دفعہ اپنی یونیورسٹی میں یہ سبجیکٹ پڑھانے کا موقع ملا۔ بڑا ہی کہہ لیں کہ پر لطف یہ سبجیکٹ ہے اور قرآن کریم کو سمجھنے کا ایک معاصر جدید ایک اسلوب ہے۔ تو تفسیر موضوعی یعنی ایک موضوع آپ منتخب کر لیں، اسے سارے قرآن کریم کی روشنی میں یا ایک سورت کی روشنی میں یا چند آیات کی روشنی میں ڈسکس کرنا، یہ تفسیر موضوعی ہے۔ اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو قرآن کریم کی اصطلاح ہے اس کو آپ کمپریہنسو سٹائل میں اس طرح اس کو پیش کریں، تفسیر کریں کہ اس جملے کا مفہوم اچھی طرح سامنے آ جائے۔ تو اسے تفسیر موضوعی کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی اصطلاح کو قرآن ہی کی آیات میں پیش کرنا۔ بالکل، وہ تو تفسیر قرآن کو قرآن سے بیان کرنا وہ تو ہمارا مین تھیم ہے نا۔ اس کے ضمن میں اب ہم برانچز پہ، اس کی جو فروعات ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اس کی مختلف مثالیں ہیں، مثالیں بھی بڑی آسان ہیں۔ مثال کے طور پہ سورۃ الفاتحہ جو ہم نماز میں، نماز کے باہر بھی پڑھتے ہیں، اس کی ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کیجیے، صراط مستقیم کا راستہ دکھلائیں۔ تو یہ صراط مستقیم اس قدر آسان اصطلاح ہے کہ اس کا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ آپ کو صراط مستقیم پر چلائے، سیدھا راستہ جس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، ابہام نہیں ہے، کنفیوژن نہیں ہے، ہر ایک کو پتہ صراط مستقیم کیا ہے۔
اس آیت میں تو اللہ نے اگرچہ بعد کی دو آیات اس کی تفسیر کر رہی ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ یہ بھی تفسیر القرآن بالقرآن کا ایک اسلوب ہے، اسی جگہ اس کی تفسیر آ گئی۔ اور مزید منعم علیہم لوگ کون ہیں، ان کا کون سا راستہ ہے، وہ ہے سورہ نساء کی آیت میں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، نبیوں کا، صدیقین کا، صالحین، شہداء کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، جس راستے پر یہ پاک باز لوگ چل رہے ہیں۔ مزید صراط مستقیم کی اگر ہم تفصیل چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی متعدد آیات میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 میں ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک میرا رب تمہارا رب اللہ ہے، پس اسی کی عبادت کیجئے، یہی صراط مستقیم ہے۔ بڑی جامع آیت ہے، آپ گھر جا کر اس کی مزید تفسیر پڑھیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف ایسے جامع انداز میں کروایا ہے کہ جو ہر مسلمان کے دل و دماغ میں ہمہ وقت راسخ رہنا چاہیے۔ کوئی شک نہیں، بلا شبہ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے۔ اس میں لفظ اللہ ہے، لفظ رب ہے، اور پھر فرمایا فاعبدوہ، اسی کی عبادت کیجیے۔ تو توحید ربوبیت، توحید الوہیت بہترین انداز میں موجود ہے۔ توحید ربوبیت کا نتیجہ رزلٹ کیا ہے؟ اسی کی عبادت کرنا، اللہ کو رب، خالق، مالک تقریباً ہر انسان مانتا ہے، سوائے اس کے جو بہت ہٹ دہرم ہے، عناد سے بھرا ہوا ہے، ملحد ہے، جو اللہ کے وجود سے سرے سے انکاری ہے۔ اس کے علاوہ ہر انسان، اس کا دین و مذہب کوئی بھی ہو، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ مانتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے، کوئی خالق ہے، وہ مانتا ہے کہ ہمارا اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے، پالن ہار رب ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن اس ذات صفات، ذات عالی کو ماننے کا جو ایک اہم تقاضا ہے وہ لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اسی کی عبادت کیجیے۔ تو جو ساری کائنات کا خالق مالک ہے، بالخصوص ساری نو انسانیت کا، وہ اس بات کا مستحق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ تو اسے یہاں کہا گیا صراط مستقیم، ھذا صراط مستقیم، یعنی یہ اللہ کا راستہ ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ وہ راستہ جو انسان کو عبادت الہی کی طرف لے جا رہا ہے، دوسرے الفاظ میں عقیدہ توحید کی طرف اسے رواں دواں کیے ہوئے ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ ایک دوسری آیت ہمارے سامنے ہے، دو آیات سورہ یاسین کی، الم عہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ کیا میں نے آدم کی اولاد تمہیں یہ نہیں کہا تھا، تمہیں حکم نہیں دیا تھا، تمہیں یہ تلقین نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی؟ بے شک وہ تمہارا کھلا واضح دشمن ہے، بس میری عبادت کیجیے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔
اس میں اور تھوڑا سا اضافہ ہو گیا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ شیطان کے راستے کو چھوڑ دینا، شیطان کی اطاعت سے اعراض کرنا، اس سے بچنا، اور رب رحمان کے راستے کو اختیار کرنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو اس میں بھی وہی عبادت کا ذکر آ گیا، پلس کہ شیطان کے راستے سے آپ نے بچ کے رہنا ہے۔ آیت نمبر 3 سورہ انعام 161، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ پہلی دو آیات میں اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کی صفات کو، کوالٹیز کو پہلے بیان کیا، اور اس آیت میں صراط مستقیم کو پہلے بیان کر دیا اور اس کی صفات کو بعد میں بیان کیا۔ کیا معنی؟ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ اعلان کروایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی کچھ آیات اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز لفظ قل سے ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا قل شریف، یعنی وہ آیات یا وہ صورتیں جن کا آغاز قل سے ہو رہا ہے۔ قل کا کیا معنی ہے؟ لوگوں نے عام طور پہ قل کھانے پینے کا وہ رواج سمجھا ہوا ہے، قل ہو گئے ہیں۔ قل کا معنی کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، قاف کے ساتھ ہے قل، اور جو ایک قل ہوتا ہے کاف کے ساتھ، کتاب والا جو کاف ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے سب۔ تو قل کا معنی ہے آپ اعلان کر دیں، کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے میری رہنمائی کر دی ہے، کس طرف؟ صراط مستقیم کی طرف۔ یہاں دیکھیں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے ہدایت کر دی ہے، آپ صراط مستقیم پر ہیں، اور مزید یہ کہ آپ کا جو راستہ ہے وہ بھی صراط مستقیم ہے، جس طرف آپ نے لوگوں کو بلایا وہ بھی صراط مستقیم ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَسِيرُ الْأُمُورُ۔ یہ سورہ شورى کی آخری آیات ہیں۔ ان دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور وہ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ کسی انسان کا نہیں ہے، کسی غیر اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا راستہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، ہر چیز کا انجام اسی طرف ہے۔ تو اللہ کا راستہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور اس آیت میں جو سورہ انعام کی آیت نمبر 161 ہے، اس میں صراط مستقیم کی تعریف اس انداز میں کی گئی ہے، یا اس کی تفصیل دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، دین ابراہیم علیہ السلام جو کہ صحیح پرفیکٹ راستہ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے جو کہ یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب اس سے ایک دو باتیں اور سامنے آ گئی کہ صراط مستقیم وہ ہے جس میں ملت ابراہیمی علیہ السلام کا تصور پایا جاتا ہو، اور ملت ابراہیمی علیہ السلام کی اساس بنیاد کس پہ ہے؟ توحید پر ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، سورہ آل عمران کی آیت۔ اور اسی طرح سورہ نحل کے آخری رکوع کی پہلی آیت ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختلف مقامات میں مختلف اسالیب میں تعارف پیش کیا گیا ہے، قرآن میں اور سنت میں بھی۔ ان میں سے ایک اہم یہ ہے کہ وہ خالصتاً صرف اور صرف اللہ کے عبادت گزار بندے تھے، یکسو تھے۔ ان کے فکر و نظر میں، قول و فعل میں کہیں بھی شرک یا میزش نہیں تھی، اور ملت ابراہیمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ فاتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ سورہ نحل کے آخری رکوع ہی میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے، اور ہمیں بھی یہ تلقین ہے، ترغیب ہے کہ ہم اس ملت ابراہیمی پر صبح و شام ایمان کا اظہار کریں۔ جو صبح و شام کی دعائیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، امسینا علی فطرت الاسلام وعلی کلمت الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہم تجدید ایمان کرتے ہیں صبح و شام، کہ ہم اللہ رب العزت کے جو فطرتی دین ہے اس پر ایمان لائے، کلمہ اخلاص پر ایمان لائے، یعنی کلمہ توحید پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے دین پر ہم ایمان صبح کی ہم نے، اور ملت ابراہیمی پر صبح و شام کی۔ تو محل شاہد کیا ہے؟ ملت ابینا ابراہیم حنیفا۔ چوتھی آیت اس میں یہ ہے کہ صراط مستقیم کی طرف قرآن کریم بہترین انداز میں رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ تو یہ پانچوں آیات اس بات کا پتہ دے رہی ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد وہ راستہ جو اللہ کی عبادت کا راستہ ہے، شیطان سے بچنے اور بچانے کا راستہ ہے، وہ راستہ جو ملت ابراہیمی کا راستہ ہے، وہ راستہ جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، اور وہ راستہ جس کی طرف قرآن بلا رہا ہے۔ تو صراط مستقیم ایک اصطلاح ہے، اس کی تفسیر اور تفصیل ہم نے قرآن ہی سے لی ہے۔ قرآن و سنت میں مزید اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، سنت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں، لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اس وقت ہمارا جو فوکس ہے تفسیر القرآن بالقرآن پہ ہے۔ مثال نمبر 2، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ترجمہ یہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 7 کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی یہ جو کافر ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، مہر کیوں لگائی، کیسے لگائی؟ کیا اس مہر سے مراد فطرتی مہر ہے؟ تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ پھر اللہ نے یہ سلسلہ رشد و ہدایت، سلسلہ نبوت و رسالت، یہ ہدایت دینے کے راستے، وسائل، یہ کیوں اللہ نے قائم کیے ہیں؟ اگر کسی پر مہر لگ گئی، وہ کہے گا بھائی ٹھیک ہے، مہر لگ گئی۔ اس سوال کا جواب ہم نے قرآن کی دوسری آیات سے لینا ہے۔
مہر کیوں لگی ہے، کیسے لگی ہے، اور کن کرتوتوں کی وجہ سے لگی ہے۔ تو جب ہم دوسری آیات کو اس کے ساتھ ملائیں تو چند حقائق سامنے آتے ہیں۔ نمبر ایک، قرآن کریم میں واضح اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا ہے، تمام لوگوں کو فطرت سلیمہ دے کر دنیا میں بھیجا گیا ہے، جیسا کہ حدیث بھی اس کی وضاحت کرتی ہے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی، صحیح حدیث ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے، اس کا پھر جو انوائرمنٹ ہے، گھر کا، محلے کا، اس کے تعلیمی ادارے کا، اس کے دوست احباب کا، رشتہ داروں کا، وہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے والدین اگر یہودی ہیں یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہیں تو عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہیں تو مجوسی۔ تو قرآن میں کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی اس فطرت کو لازم پکڑو، اسی کو اختیار کیے رکھو جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو فطرت کیا ہے؟ بالکل صاف دل ہے۔ بچہ جو پیدا ہوتا ہے توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ جن کا یہ موقف ہے کہ جو بچے پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں بلوغت سے پہلے، خواہ وہ مسلمانوں کے ہوں یا کافروں کے، کہتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس کی ایک یہ دلیل ہے، کیوں؟ صاف ستھری اجلی فطرت پہ پیدا ہوئے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ قصور تو تب ہے کہ جب اس پر لوگوں نے انویسٹ کیا تربیت کے اعتبار سے، جس طرف لوگوں نے کھینچا وہ اس طرف چل پڑا۔ اور بچہ مکلف کب ہوتا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد۔ تو بہرکیف یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا موقف بھی ہے، وہ یعنی ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلا؟ ہر انسان فطرت سلیمہ میں پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری آیت میں ایک اور حقیقت کو بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے وسائل علم دیے ہیں، آنکھ، کان، دل، دماغ، یہ وسائل ہیں سیکھنے کے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں دی ہیں اور انسان کو اختیار دیا ہے کہ جو چاہے اختیار کرے، حق یا باطل، کفر یا اسلام، توحید یا شرک، اخلاص یا منافقت، اللہ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ تو اللہ رب العزت نے کسی پر جبر نہیں کیا، اس کو عقل دی ہے، بصیرت دی ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے، اتنا انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اور سورہ الدہر کی آیت بھی میں نے پڑھی، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ انسان کے سامنے ہم نے دونوں راستے کھول کے رکھ دیے ہیں، غلط بھی صحیح بھی، باطل کا بھی راستہ اور حق کا بھی۔ اب انسان کو اتنی اللہ نے عقل بصیرت دی ہے کہ وہ اپنی قوت فیصلہ سے کوئی چیز اختیار کرے۔ تیسری حقیقت کیا ہے؟ قرآن کریم میں یہ حقیقت بھی ذکر کی گئی ہے کہ بہت سے جن و انس دل، کان اور آنکھ ملنے کے باوجود حق کو سمجھنے، سننے اور دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تیسری حقیقت ایسے ہے نا، یعنی کتنے بڑے بڑے سمجھدار لوگ دنیاوی معاملات میں، لیکن وہ حق بات کو نہیں مانتے۔ دنیا کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اللہ کی توحید،
اللہ کا وجود، اس کو ماننا، لیکن بڑے سے لوگ نہیں مانتے۔ اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 179 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اللہ اکبر، بہت بڑی سخت وعید ہے غافل لوگوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں میں سے لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ ہر ایک انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جہنمی ہوں، بالخصوص جسے پتہ ہو کہ جہنم تو بڑی خطرناک پنشمنٹ کی جگہ ہے۔ لیکن اللہ نے ایسے لوگوں کی صفات بیان کر دی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ کہ ان کے دل تو ہیں، یعنی دل دھڑک رہا ہے، جس سے ان کی زندگی بھی بحال ہے، لیکن اس دل سے وہ کام نہیں لے رہے جو لینا چاہیے۔ سمجھ بوجھ نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہے حق کو۔ ساری کائنات اللہ کے وجود پر دلیل ہے کہ نہیں؟ اور کر لو، اندھیرا روشنی یہ کس کے اختیار میں ہے؟ کس کے تصرف میں ہے؟ قحط کو بارش میں، بارش کو قحط میں تبدیل کرنا یہ اللہ کے اختیارات ہیں، دلائل ہیں لیکن لوگ دیکھ نہیں رہے۔ اسی طرح ان کے کان ہیں لیکن کان سے حق بات کو نہیں سنتے۔ دنیا جہان کے وہ کلام، باتیں، گانے، فحش گفتگو سن لیں گے، قرآن نہیں سنیں گے، توفیق نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ، ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، علیاذ باللہ۔ یعنی جو اپنے دلوں سے، آنکھوں سے اور کانوں سے حق بات کی طرف رسائی نہیں پا رہے، تو اللہ نے ان کو جانوروں سے بھی بدتر کہا ہے۔ چوتھا مقام، اب اس سوال کا جواب کہ یہ اللہ نے ان کو فطرت سلیمہ میں پیدا کیا، ان کو قوت فیصلہ بھی دی، اختیار، اور پھر اللہ نے ان کو وسائل معرفت بھی عطا کیے، لیکن اس کے باوجود وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ کیوں؟ اس کا جواب اگلی آیات میں ہے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان ضد میں، انانیت میں، ہٹ دہرمی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنی خواہشات کے مطابق چلتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں غور و فکر کر کے دیکھوں کہ سچی اور حق بات کیا ہے۔ تکبر ہے اور ضد ہے، عناد ہے اور اپنی خواہشات کا بندہ بنا ہوا ہے۔ اس قسم کے حالات میں پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ تو اس کی وضاحت چند آیات میں ہے، مثلا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، سورہ نساء کی آیت نمبر 155۔ یہ میں آیت نمبر اس لیے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی مزید اس بارے اسٹڈی کرنا چاہے تو اس کے لیے آسانی ہو، اور وہی جملہ شیئر کر رہا ہوں جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر لگا دی ہے۔ نمبر 2، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورۃ المطففین آیت نمبر 14۔ دیکھو یہ جو اعمال بد کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ جم گیا ہے، یعنی یہ جو برائیوں میں مبتلا ہیں تو ان کے اعمال جو کہ برے ہیں، گندے ہیں، اس وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ آیت نمبر 3 یعنی اسی ضمن میں سورہ الجاثیہ آیت نمبر 23،
अफ़रअय्त मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाह व अज़ल्लहु अल्लाहु अला इल्म व ख़तम अला समइही व क़ल्बिही व जअल अला बसरिही ग़िशावह फ़मन यहदीहि मिन बअदिल्लाह अफ़ला तज़क्करून। क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात को माबूद बना लिया है? अल्लाह अकबर। ये देखें, ये भी एक शिरक की बहुत बड़ी संगीन किस्म है कि इंसान मज़ाहिर फ़ितरत को बतौर माबूद पूजा नहीं करता, उनकी इबादत नहीं करता, मगर वो अपने नफ्स के पीछे चला हुआ है, जो उसकी ख्वाहिश में आता है करता है। ये भी कह लें कि किस्म का शिरक है कि उसने अपनी ख्वाहिशात को रब बना लिया और अल्लाह ने उसे उसके बावजूद जानने बूझने के इल्म है, लेकिन अल्लाह ने इसको गुमराह कर दिया। इल्म की दो बड़ी किस्में हैं, इल्म नाफ़े और इल्म गैर नाफ़े। इल्म नाफ़े वो इल्म जो इंसान को अमल सालिह की तरफ ले जाए। हाफ़िज़ इब्न रजब हम्बली रहमहुल्लाह, उनकी बड़ी उम्दा किताब है, अगर आप नाम लिखना चाहें लिख लें, फ़ज़्लु इल्मी सलफ़ी अला इल्मिल खलफ़। छोटा सा रिसाला है कि सलफ़ सालिहीन के इल्म की फ़जीलत खलफ़ के इल्म पर, यानी उसकी फ़ौक़ियत। जो पहले असलाफ़ उम्मत हैं, असहाब क़ुरून ऊला, मसलन सहाबाए किराम, ताबईन, उनका इल्म पुख्ता है और फ़ाइक़ है, अफजल है बाद वाले लोगों के इल्म से। तो उस किताब में वो इल्म नाफ़े की तारीफ़ करते हुए लिखते हैं, अल इल्मु नाफ़िअ अल्लज़ी यतबअहु अल अमलु सालिह। इल्म नाफ़े वो है जिसके पीछे पीछे इल्म नाफ़े, अमल साले आए। तो इल्म गैर नाफ़े वो इल्म जिससे आलिम को न दुनिया में कोई फ़ायदा हो न आखरत में हो। बिलखुसूस आखरत में अगर ख़सारा हो रहा है इल्म की वजह से, तो उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म नाफ़े का सवाल किया है और इल्म गैर नाफ़े से पनाह मांगी है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। ये सुबह शाम दुआ पढ़नी चाहिए। और दूसरी दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु। अल्लाह, ऐसे इल्म से पनाह मांगता हूँ जो फ़ायदा न दे। हर वो इल्म जो अपने साहिब को फ़ायदा न दे बल्कि उल्टा नुकसान हो, तो वो इल्म नुकसानदेह है, वो नहीं सीखना चाहिए। मसलन जादू का इल्म इंसान किस लिए सीखता है? वो इसलिए तो नहीं सीखता कि मैं इससे लोगों में, मुआशरे में खैर फैलाऊँगा, बल्कि उसका नीयत इरादा ये है कि मैं फ़साद मचाऊँगा, मियाँ बीवी में लड़ाई कराऊँगा, वालिदैन औलाद के दरमियान झगड़े पैदा करूँगा। और अल्लाह माफ़ फरमाए, कितने मुसलमान हैं जो जादू के पीछे चलकर अपना ईमान दाव पे लगा देते हैं, सिर्फ़ अपने मुखालिफ को नुकसान पहुँचाने के लिए। तो ये जादू का इल्म भी इल्म गैर नाफ़े है। इसी तरह हर वो इल्म जिससे इंसान के अक़ाइद को, अखलाक को नुकसान हो रहा हो, वो इल्म गैर नाफ़े है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो शख्स जिसको अल्लाह ने गुमराह कर दिया उसके इल्म के बावजूद, और व ख़तम अला समइही व क़ल्बी, उसकी कान पर और क़ुव्वत यानी समात पर, उसके दिल पर मुहर लगा दी और उसकी आँखों में पर्दा है। तो इस आयत से क्या मालूम हुआ कि जो शख्स अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है और इल्म रखने के बावजूद इल्म का सही इस्तेमाल नहीं करता है, इल्म से फ़ायदा नहीं उठा रहा, लेकिन बल्कि वो अपने इल्म को गलत इस्तेमाल कर रहा है, गलत रहनुमाई कर रहा है, तो फिर ऐसे लोग, उन पर अल्लाह मुहर लगा देते हैं। वो इस किस्म की सलाहियतों से अल्लाह ताला उनको महरूम कर देता है।
تو اسی طرح اور بھی آیات ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، ہاں ایک اور وجہ دلوں پر مہر لگنے کی، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم پہ غور و فکر نہ کرنا، قرآن کو نہ سمجھنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ سورہ محمد کی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 23 اور 24۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ معلوم یہ ہوا جو قرآن کریم پر تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں پر کفل چڑھ جاتا ہے، مادیت کا زنگار چڑھ جاتا ہے، شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب شیطان حاوی ہو جائے تو پھر دل بھی الٹا ہو جاتا ہے، اس پر کوئی حق بات کا اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرمایا کہ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 3۔ یہ لوگ پہلے تو ایمان لائے، پھر کفر کر بیٹھے اپنی منافقت کی وجہ سے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو اب یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی ایمان پر قائم نہ رہنا اور فہم دین کے لیے کوشش نہ کرنا، جستجو تڑپ کا پیدا نہ ہونا، اس سے بھی دلوں میں تو مہر لگ جاتی ہے۔ کہتے ہیں جب کسی کو پیاس ہوتی ہے نا، وہ خود چل کر کنویں پہ آتا ہے۔ ہم اس قدر بے توفیق ہوئے کہ ہمیں گھر میں، ہمارے محلے میں لوگ قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لیے آتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں، سمجھنے کی سعادت نہیں ملتی۔ تو قرآن کریم میں تدبر نہ کرنا، فہم دین کا جذبہ داعیہ نہ ہونا، یہ سمجھنا کہ یہ دین کو سمجھنا، دین کو پھیلانا، یہ تو چند مخصوص لوگوں کا کام ہے، میں تو بیزی ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں فہم قرآن کی مجلسوں کو اٹینڈ کروں، سنوں۔ ایسے کتنے نوجوان ہیں، وہ نوجوان جو 8 سے 10 گھنٹے کالجوں یونیورسٹیوں میں رہتے ہیں، ان سے پوچھ لیں قرآن فہمی کے لیے کتنا وقت دے رہے، جواب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو قرآن کریم کے ساتھ شغف محبت کرنے کا ایک اہم مظہر یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی جستجو ہو، تڑپ ہو، اور انسان کے دل میں یہ ہو میں نے اپنے اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ نے جو مجھ پر شریعت نازل کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر قرآن نازل کیا ہے اور اسے بطور شریعت بنایا ہے، میں نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ یہ جو میں نے مثالیں دی ہیں، یہ اس ٹائٹل کے ذریعے، اس کے نیچے کہ قرآن کی اصطلاح کی تعریف یا تفصیل قرآن کی دوسری آیات کی روشنی میں۔ اب اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کریم میں کچھ آیات ایسی ہیں جس میں اجمال ہے، اختصار۔ اجمال کا معنی مختصر، یعنی اس کی وضاحت کی ضرورت ہے، اور دوسری آیات وہ ہیں جس میں تفصیل ہے۔ پہلے اور اس پوائنٹ میں فرق یہ ہے کہ پہلا پوائنٹ قرآن کی ایک اصطلاح کے حوالے سے تھا، مثلا صراط مستقیم، دلوں پر مہر لگ جانا، الختم علی القلوب، یہ 2 اصطلاحیں ہم نے اس کو بیان کیا۔ اب یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں اجمال ہے، تو اس اجمال کی تفصیل دوسری آیات میں موجود ہے۔ تو اس کی مثال کیا ہے؟ مثلا مکی صورتیں جو ہیں، جن کو سور مکیہ کہا جاتا ہے،
اس کے خصائص میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے یا خصوصیات میں سے کہ اس میں انتہائی اجمال ہے۔ مثلا 30واں پارہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، تقریباً اس میں کچھ 36 صورتیں ہیں غالباً۔ یہ ساری صورتیں 3 بنیادی عقائد کے ارد گرد گھومتی ہیں، مثلا توحید، رسالت، آخرت۔ کوئی بھی صورت کسی نہ کسی انداز میں ان تینوں کو یا ان تینوں میں سے ایک کو بیان کر رہی ہے، لیکن اجمالاً، مختصراً۔ اسی طرح مکی صورتوں میں گزشتہ انبیاء علیہم السلام اور ان کی اقوام و ملل کے واقعات انتہائی اجمالاً بیان ہوئے ہیں، مجمل انداز میں۔ تو اس کی تفصیلات ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ مثلا قوم موسیٰ علیہ السلام، فرعون کی قوم، حضرت نوح ان کی قوم کا ذکر، حضرت ابراہیم ان کی قوم کا ذکر علیہم السلام۔ تو اسی طرح یہود و نصارہ کا بھی اختصار کے ساتھ کہیں نہ کہیں ذکر ہے۔ تو ان مجمل آیات کی تفصیل ہمیں سورہ بقرہ میں ملے گی، سورہ نساء میں ملے گی، آل عمران میں ملے گی، اور جو بڑی بڑی مدنی صورتیں اور آیات ہیں تو ان کی تفصیل ہمیں ان صورتوں میں ملے گی۔ تو یہ بھی تفسیر القرآن بالقرآن کا ایک اہم چیپٹر ہے۔ اب آخری پوائنٹ آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ قرآن کریم بذات خود اپنی آیات یا اپنے مقامات کا حوالہ دیتا ہے، گزشتہ آیات کا یا آنے والی آیات کا۔ سمجھئے نا؟ یعنی ایک قرآن کریم کی آیت میں حکم بیان ہوا کہ بھئی ہم اسے پہلے بیان کر چکے ہیں، یا اس کا بیان مزید آگے آئے گا۔ آپ نے کتابیں پڑھی ہوں گی، کبھی دیکھتے ہوں گے، وہ رائٹر مؤلف کہتا ہے کہ بھئی اس واقعہ کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے نا؟ یا کبھی کہہ دیتا ہے کہ بھئی اس کی مزید تفصیل آئندہ آئے گی۔ تو اسی طرح کا اسلوب قرآن کریم میں بھی ہے۔ اب مثال سے سمجھیں، یعنی قرآن کریم اپنی حقیقت یا حقائق کا حوالہ خود پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ نساء کی آیت نمبر 140، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ۔ اللہ نے تم اہل ایمان پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل کر دیا ہے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ، یہ محل شاہد ہے۔ اللہ نے کتاب میں تم اہل ایمان پر یہ حکم نازل کر دیا ہے۔ حکم کیا ہے؟ کہ جب آپ اللہ کی آیات کو اس انداز میں سنو کہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے یا اس کے ساتھ ہنسی مذاق کیا جا رہا ہے، تو جب آپ ایسی مجلس میں ہوں، ایسے ماحول میں ہوں، تو پھر تمہارا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھیں۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے معاشرے میں بھی ایسی مثالیں ہیں۔ یعنی کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، لیکن دین سے دوری کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے یا اپنے تعصب اناد کی وجہ سے وہ دین اسلام کا مذاق کرتے ہیں وہ مسلمان زبان سے، مثلا شاعر اسلام کا مذاق اڑا دیا کہ یہ کیا مسجدیں بنی ہوئی ہیں، 5 وقت کی اذانیں آتی ہیں، داڑھی کا مذاق کر دیا، پردے کا مذاق کر دیا۔ یہ مذاق کفر ہے، نفاق ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو جو دوسرے لوگ ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ یا تو ان لوگوں کی اصلاح کریں
اصلاح نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، مجلس سے اٹھ جائیں۔ اس کی ایک زندہ مثال آپ دیکھیں، ہمارے اوس پڑوس میں کتنی مثالیں آج کل شادیوں بیاہ کے دن ہیں، حاجی نمازی روزے حج عمرہ کرنے والے شادیاں اس انداز میں کرتے ہیں گویا کہ ہماری ساری عبادات کا تعلق مسجد تک ہے۔ ہر وہ خرافات برائی کی جاتی ہے کہ الامان والحفیظ، شیطانی مظاہر کا وہاں چرچا ہوتا ہے۔ ایسے بھی مسلمان ہیں جو اس قسم کی محفلوں میں شراب پیش کرتے ہیں، مجرے کرواتے ہیں، الیاذ باللہ۔ تو یہ اللہ کی آیات کا انکار ہے، اس کے ساتھ ٹھٹا اور مذاق ہے۔ تو ایسی محفلوں میں اہل ایمان کو نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ ان کو ایڈوائز کر سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں تو جائیے، ورنہ آپ مت جائیں۔ یہ اس آیت کا مدعا ہے۔ تو یہ میں تھوڑی سی وضاحت اس لیے کر دیتا ہوں تاکہ تربیت کا ماحول بھی بنتا جائے۔ ہمارے حلقہ کا جو نام ہے وہ ہے حلقہ تعلیم و تربیت، تعلیم بھی ساتھ اور ساتھ ساتھ ہمیں کچھ ایڈوائس بھی ہوتی جائے۔ تو یہ اس آیت کا مدعا ہے۔ اب آئیے ٹو دی پوائنٹ بات کی طرف۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب میں تم پر حکم نازل ہو چکا ہے۔ کہاں نازل ہوا ہے؟ وہ حکم ہمیں ملے گا آیت نمبر 68 سورۃ الانعام، 68 نمبر۔ اس میں کیا ہے؟ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے بیہودہ بکواسات کر رہے ہیں، ٹھٹا مذاق کرتے ہیں، تو پھر آپ ان لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ یہ حکم اس کا حوالہ اللہ نے دیا ہے، یعنی سورہ النساء کی آیت نمبر 140 میں جو فرمایا نا کہ ہم تمہیں یہ حکم دے چکے ہیں، جو کہ اس آیت میں نہیں ہے، تو اس آیت کو مفسرین نے اس کے ساتھ جوڑا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ۔ مثال نمبر 2، بڑا مشہور واقعہ یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ میں ایڈوائز کروں گا بالخصوص وہ حضرات جو دعوت و تبلیغ، تدریس، تربیت سے متعلقین ہیں کہ وہ قصہ یوسف علیہ السلام کو بار بار پڑھیں۔ قرآن کریم میں یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو احسن القصص کہا گیا ہے، اور اس موضوع پر ایک مستقل کتاب ہے اردو کی، قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ، جن کی شہرافا کتاب ہے رحمت للعالمین۔ اصل میں اردو میں ہے، عربی انگلش میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں، مستند کتاب شمار ہوتی ہے سیرت میں۔ ان کی کتاب ہے الجمال والکمال، سورہ یوسف کی تفسیر پر صرف۔ یہ آج سے تقریباً 90 سال پہلے حج پہ گئے تھے بحری جہاز میں، تو انہوں نے دوران سفر اس کتاب کو تحریر کیا۔ بڑی عمدہ کتاب ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں جو واقعات ہیں، تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 96 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ جب یوسف علیہ السلام کے برادران، جب وہ ان کا پتہ چل گیا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، تعارف ہو گیا، آخری ملاقات میں یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا، تو کہا کہ بھئی یہ میری قمیض لے جاؤ، ابا جی جو نبینے ہو چکے ہیں ان کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی بصیرت لوٹ آئے گی۔ ایک معجزہ تھا، معجزہ خرق عادت ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک وہ قمیض تھی، بھائی لے کر گئے تھے، جانور کا خون لگا دیا تھا، جھوٹا موٹا ہے بھیڑیے کا۔ اب یہ حقیقی قمیض ہے، تو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالی
تو آنکھوں کی بصارت لوٹ آئی، تو خوش ہو کر کہا میں نے تمہیں کیا نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ سے اس علم کی معلومات ہیں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تم نے مجھے اس وقت کہا تھا کہ بابا جی سٹھیاگے ہیں، یوسف علیہ السلام پتہ نہیں وہ کہاں کنویں میں مر کھپ گئے ہیں، ان کا دنیا میں نام و وجود نہیں ہے۔ تو لیکن یعقوب علیہ السلام نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ حالات کیسے ہی مایوس کن کیوں نہ ہو جائیں، انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب مایوسی آنے لگے تو انسان اپنے اوپر اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کر لیا کرے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں کرنی۔ تو یعقوب علیہ السلام نا امید نہیں ہوئے۔ اچھا، یہ انہوں نے کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں، یہ کہاں تھا؟ تو اس کا ذکر یعقوب علیہ السلام کے اس قول میں ہے، آیت نمبر 86 میں، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو بھی کھو کر واپس آئے تو بابا جی اور غمگین ہو گئے، آ کے بتایا کہ بھئی آپ کے بیٹے نے چوری کی، بادشاہ نے اس کو رکھ لیا۔ تو اس وقت پھر جو انہوں نے کہا کہ میں اپنے غم دکھ کا اظہار صرف اللہ کے سامنے کرتا ہوں، یہ ہے صابرین کا وصف۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے اس قسم کے حالات میں، جب انسان اپنے آپ کو لاچار بے بس سمجھے تو یہ دعا پڑھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تو پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کیسے نچھاور ہوتی ہے۔ تو آیت نمبر 96 میں جو ذکر ہے اس کا حوالہ آیت نمبر 86 میں ہے، تو یہ ہے قرآن کی تفسیر قرآن میں۔ اور اس کی دوسرا جو اس کا پہلو وہ یہ ہے، قرآن کریم یہ بیان کرتا ہے کہ بھئی یہ حکم ابھی ہم دے رہے ہیں آپ کو اور اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ یہ ہے کہ تفصیل گزر چکی ہے، اب یہ ہے کہ وہ تفصیل آگے آئے گی۔ مثال کے طور پہ سورہ مائدہ آیت نمبر 1، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، کہ تمہارے لیے چار پائے جانور جو چرنے والے ہیں وہ حلال کر دیے گئے ہیں، بجز یعنی سوائے ان جانوروں کے جن کا ذکر ابھی آئے گا، ما یتلی علیکم، جن کی ابھی تم پر تلاوت ہوگی، اس کا ذکر آیت نمبر 3 میں ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر الی آخر الآیہ، یعنی مردار وغیرہ ایسے چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں، یہ حلال نہیں ہیں جانوروں میں سے، یعنی جو مردار ہے یا اوپر سے گر کر مر گیا ہے، گلا گھونٹنے سے مر گیا ہے، تو ایسے جانور حلال نہیں ہیں۔ آیت اور دوسری مثال اور آخری مثال اس حوالے سے سورہ نساء میں ہے، آیت نمبر 15، واللاتی یاتین الفاحشۃ منکم واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اس آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میں سے یا تمہاری خواتین میں سے اگر کوئی خاتون برائی کا ارتکاب کر بیٹھے تو پھر 4 گواہوں کو اس پر قائم کرو۔ اگر وہ گواہی دے دیں کہ واقعتاً اس سے غلطی ہوئی ہے، بدکاری کی ہے، تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو گھر میں روک لو۔ کب تک؟ موت تک، یعنی یہ زنا کی پہلی سزا تھی، موت تک اس کو گھر میں بند کر دو، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کر رہے ہیں۔
او یجعل اللہ لہن سبیلا، یہ پھر اللہ نے راستہ بتا دیا۔ وہ کہاں؟ سورہ نور میں، کہ الزان فجلدوا کل واحدۃ من فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، سورہ نور آیت نمبر 2، کہ زانی مرد اور عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ تو پہلا حکم منسوخ ہو گیا اور اس کا حوالہ بھی آ گیا۔ یہ پہلے یعنی شروع میں یہ حکم تھا، تو اب یہ حدود جو ہیں اس کا ذکر سورہ نور میں موجود ہے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام بہت ہی جامع ہے، اور تفسیر القرآن بالقرآن کی کئی شکلیں ہیں۔ ان میں سے ہم نے جو بیان کی ہیں کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کا حوالہ دیتی ہے، قرآن کریم میں کہیں اجمال ہے، اس کی تفصیل دوسری آیات میں ہے، اور قرآن کریم کی ایک اصطلاح اور ایک جملہ اس کی تعریف دوسری آیات کر رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فہم قرآن کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے کہا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جہاں کہیں غفلت سستی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو ہم سب کے لیے علم نافع اور عمل صالح کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی 10 منٹ تقریباً سوال و جواب کے لیے، اس کے بعد انشاءاللہ مجلس برخاست ہوگی۔ بارک اللہ فیکم۔ ذکر میں لیکچر کے آخر میں کر دیتا ہوں تاکہ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ تو اس سلسلے میں جو ایک اہم کتاب ہے، جو میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا، تفسیر قرآن کے اصول و قواعد، محترم ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب کی ہے، اچھے انداز میں لکھی ہے، تو بالخصوص اردو دان جو ہیں ان کے لیے یعنی مناسب کتاب ہے۔ ایک یہ کتاب ہے قواعد التفسیر جمعا و دراسہ، یہ شاید میں نے گزشتہ مجلس میں اس طرف اشارہ کیا تھا، 2 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ علمی رسالہ ہے۔ تو ان کے جو مؤلف ہیں خالد بن عثمان السبت صاحب، انہوں نے اس کتاب میں جو کہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے، اس میں ان قواعد ضوابط کا ذکر ہے جو تفسیر قرآن کے لیے بڑے اہم ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ انہوں نے مقدمے میں خاتمے میں اس کو بیان کیا ہے، وہ میں اشارہ کر دوں۔ 380 قاعدے اس کتاب میں جمع کیے انہوں نے، 225 کتابوں میں سے، اور پھر ان 380 قواعد کو 28 چیپٹرز میں تقسیم کیا ہے۔ 28 یعنی کہہ لیں کہ مرکزی عنوانات ہیں، اور 380 اس کے ذیلی موضوعات ہیں۔ تو جو طلباء بالخصوص ہمارے جو اسلامی یونیورسٹی کے ماجسٹر، ایم فل، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اسی طرح جو تخصصات کے طلباء ہیں، ان کو میں ایڈوائز کروں گا کہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، اور ان قواعد کو ایسے یاد کریں جیسے ریاضی کے فارمولاز کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس یہ قواعد ہوں گے تو آپ بہت بڑے مفسر بن جائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری کتاب قواعد الترجیح ہے، قواعد سے متعلقہ، یہ 2 جلدوں میں ہے۔ یہ ماجسٹر کا رسالہ ہے ڈاکٹر حسین الحربی صاحب کا۔ اس کی ایک اہم کوالٹی بڑی دلچسپ ہے، وہ سنیں آپ۔ یہ جامعۃ الامام کی یونیورسٹی میں پیش ہوا، اور شیخ منا القطان، یہ ایک نام ہے ان کا تفسیر، اصول تفسیر اور علوم القرآن میں، تو یہ ان کے سپروائزر تھے۔ انہوں نے مقدمے میں ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں مقالہ نگار نے اس انداز میں محنت کی ہے، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں اس کتاب کو ایم فل کی بجائے پی ایچ ڈی کا اس کو میں ایوارڈ دیتا، اور کہا کہ بعض یونیورسٹیز میں یہ اصول ہے
اگر کوئی غیر معمولی طالب علم، یہ ماجسٹیر کے طلباء غور سے سنیں، ان کو ہم بار بار اسی لیے کہتے ہیں جب کسی موضوع پر لکھو تو تیاری کر کے، ڈنگ ڈپاؤ نہ کرو، مغروں لاؤ، یہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے، محنت سے کوئی کام کریں۔ تو انہوں نے ایسے انداز میں کام کیا، محنت کی۔ کہتے ہیں کہ جس طرح کے بعض ایڈوانس کنٹریز میں، ایسی یونیورسٹیوں میں یہ سسٹم ہے، ڈسپلن ہے کہ اگر کسی نے ایم فل کا مقالہ غیر معمولی سٹائل میں لکھا ہے تو اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ کر دی جاتی ہے۔ تو کہتے اگر میرے اختیار میں ہوتا میں یہ کر دیتا، لیکن چونکہ یہ ڈسپلن نہیں ہے لہٰذا ان کو ایم فل پر ہی خوش کر دیا گیا۔ تو بہرکیف اس کتاب کا جو مین تھیم ہے، اس سوال کا جواب ہے، کسی نے 2 مجلسوں میں پہلے سوال بھی کیا تھا کہ جب تفسیری اقوال میں اختلاف آ جائے، خواہ وہ سنت کی روشنی میں قول صحابی کا ہو، قول تابعی ہو، یا بعد کے مفسرین میں اختلاف آ جائے، تو ان اختلافی اقوال کو کیسے حل کرنا ہے، ایک دوسرے کو کیسے ترجیح دینی ہے، اس سوال کا جواب اس کتاب میں ہے، قواعد الترجیح عند المفسرین۔ تو یہ دونوں کتابیں کسی بھی تفسیر کے قرآن کے طالب علم سے دور نہیں رہنی چاہیے، اپنی ذاتی لائبریری میں ہونی چاہیے۔ ایک بہت ہی عمدہ کتاب تنزیہ القرآن عن دعاوی المبطلین، ڈاکٹر منقذ بن محمود السقار کی ہے، رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے شائع ہوئی ہے۔ اس کا جو مین تھیم کیا ہے، مستشرقین یا مغربی اسکالرز جن کا ٹارگٹ یہی ہے کہ قرآن کو، اسلام کو ہدف تنقید بنایا جائے کسی نہ کسی انداز میں، تو کچھ لوگوں نے قرآن کریم پر جو اعتراضات کیے ہیں اس کا جواب ہے اس کتاب میں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم غیر جانبدار تحقیق کرتے ہیں، یہ سارا ایک کہہ لیں کہ دعویٰ بلا دلیل ہے، سینوں میں بغض کینہ بھرا ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ ہائی لائٹ کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے ذہنوں کو منتشر کیا جائے۔ تو یہ کتاب اس قسم کے سوالوں کا بہترین جواب ہے۔ انہوں نے 2-3 بڑے بڑے جو لوگ ہیں مغربی، ان کے اقوال یہاں ذکر کیے ہیں، آپ بھی سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، جب تک امت اسلام قرآن سے تعلق کو قائم رکھے ہوئے ہے، عربی کو پڑھ رہے ہیں، اس وقت تک ہم ان پر قابو نہیں پا سکتے۔ اور ایک سفیر تھا بہت بڑا UK کا، مصر میں گیا، اس نے جا کر کہا کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں قرآن، کعبہ اور جامع ازہر کو نیست و نابود کر دوں، اس کی تعلیمات کو ختم کر دوں، علیہ باللہ۔ یہ کینہ، بغض، حسد ہے، یعنی اپنے آپ کو وہ روشن خیال تصور کرواتے ہیں، لیکن وہی ہے حسد من عند انفسہم، دل کینہ، حسد، بغض سے بھرے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اور لوگوں کے اقوال ذکر کیے ہیں، تو کچھ لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں قرآن کریم کی حقانیت، صداقت، اس کے نزول کے اعتبار سے، قراءت کے حوالے سے، تفسیری مصادر کے حوالے سے، یہ کہا کہ یہ یہودیوں سے ماخوذ کتاب ہے، علیہ باللہ۔ اس طرح کے جو اعتراضات ہیں ان کا اس میں جواب ہے، تنزیہ القرآن الکریم عن دعاوی المبطلین، بڑی عمدہ کتاب ہے۔ اور ایک اہم کتاب یہ ہے موسوعۃ التفسیر الماثور، یہ بھی 2-3 سال پہلے مارکیٹ میں آئی ہے، تقریباً 25 جلدوں میں ہے۔ تفسیر بالماثور کو انہوں نے مختلف کتابوں سے لے کر یہاں جمع کر دیا ہے، بہت بڑا یہ کام ہے۔ اور اسی طرح یہ کتاب ہے القرآن الکریم کتاب احکمت آیاتہ، ڈاکٹر احمد محمد جمال، یہ ام القرآن میں آج سے 30-35 سال پہلے استاد تھے، انہوں نے
اس کتاب کو 2 جلدوں میں لکھا ہے اور میں نے الحمدللہ کافی اس سے استفادہ کیا۔ اس کتاب کے 2 بڑے پہلو ہیں، ایک کہ جنہوں نے قرآن کریم پر اور اس سے متعلقہ علوم و مباحث پر اعتراضات کیے ہیں، بالخصوص کتاب جو صحافیین وغیرہ ہیں، صحافی قسم کے لوگ، ان کا جواب دیا ہے۔ اسی طرح جنہوں نے قرآن کریم کی چند آیات کو ہدف کیا ہے، ہدف یعنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اس کا بھی دوسری جلد میں بڑے اچھے انداز میں اس کا جواب ہے۔ اور ایک یہ کتاب ہے زبدۃ التفسیر، ڈاکٹر سلیمان اشکر صاحب کی، یعنی یہ مختصر تفسیر اگر کوئی پڑھنا چاہے نا عربی میں، تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے دونوں اس میں ہیں، تو اس کے لیے یہ بڑی عمدہ کتاب ہے۔ اور یہ آخری کتاب یہ 2-3 دنوں سے میرے زیر مطالعہ ہے، فکر اقبال۔ اگرچہ ہمارے موضوع سے اس کا کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، لیکن کسی حد تک ہے۔ وہ یہ کہ اس میں ایک چیپٹر ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے اسلام قرآن اقبال کی نظر میں، یعنی اقبال نے اسلام اور قرآن کو کس زاویہ نقطہ نظر سے اسٹڈی کیا ہے۔ یہ 2-3 دنوں کے بعد ہمارا ایک سیمینار ہے، ایک عالمی حلقہ ہے بیداری فکر اقبال کے نام سے، ہر ہفتے ایک پروگرام ہوتا ہے، پروفیسرز اساتذہ ہیں اس میں، تو ایک ساتھی مقالہ پیش کرتا ہے، باقی اس کے بعد سوال و جواب تبصرے ہوتے ہیں۔ تو بدھ کو جو انشاءاللہ ہو رہا ہے نا یہ، اس میں میری بھی پارٹیسپیشن ہے اس عنوان سے، اقبال اور قرآن۔ تو اس ضمن میں اسٹڈی کر رہا تھا، اقبال کے بارے بہت کچھ لکھا گیا ہے اور ہم ساری باتیں اقبال کی نہیں مانتے، کچھ باتوں میں ایسی معلومات ہیں کہ جو عموماً اہل علم کے ہاں وہ قابل تسلیم نہیں ہیں۔ ان باتوں سے قطع نظر اقبال کی سوچ اور فکر کا ایک اہم مصدر کیا ہے؟ قرآن کریم۔ اور یہی چیز اقبال کو دوسرے شعراء سے ممتاز کرتی ہے، یعنی باقی جو شعراء ہیں نا، خواہ وہ عربی کے ہوں عجمی ہوں، زیادہ تر ان کا کلام عشق و معشوقی پر ہوتا ہے، محبوب کی رخساروں پر ہیں، اس کے حسن و جمال پر، شراب کے تذکرے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے بے حیائی فحاشی کے۔ لیکن اقبال وہ شاعر ہے جس نے اپنی شاعری کے ذریعے اپنے انداز میں، اپنے اجتہاد کی روشنی میں امت کو بیدار کیا ہے۔ یہ ان کی آپ کہہ لیں کہ کوالٹی ہے۔ تو اگر کوئی شخص فکر اقبال کے بارے معلومات لینا چاہتا ہے تو یہ اچھی کتاب ہے ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم کی۔ اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے، اس کا عنوان ہی یہ ہے، اقبال اور قرآن، ڈاکٹر مصطفیٰ خان صاحب ہیں، انہوں نے یہ تقریباً 500-600 صفحے کی ہے، پرسوں میں وہ دیکھ رہا تھا۔ اس میں انہوں نے اقبال کے اشعار کے ساتھ ساتھ جو فارسی میں ہیں، اردو میں ہیں، 7 قرآنی آیات کو ذکر کر دیا ہے کہ اقبال نے یہ فکر اس آیت سے لی ہے۔ کس انداز میں لی ہے وہ ایک الگ موضوع ہے۔ بہرکیف یہ کتاب بھی ہمارے موضوع سے اس لحاظ سے متعلق ہے کہ اس میں اقبال اور قرآن کا بھی ایک محاکمہ یا آپ کہہ لیں کہ ایک مناقشہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کل علم تک جو رسائی ہے بڑا آسان ہے۔ ساتھی نے سوال کیا کہ یہ جو کتابیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، کیا یہ نیٹ پہ PDF میں موجود ہیں؟ تقریباً موجود ہوں گی، سوائے یہ جو القرآن الکریم کتاب احکمت آیات، تو شاید یہ نہ ہو، باقی اکثر کتابیں۔ اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آپ کو میں کچھ کتابوں کا تعارف کراؤں گا۔ تو بالخصوص وہ کتابیں جو کسی یونیورسٹی میں MPhil یا PhD مرحلے میں پیش کی گئی ہیں، یعنی جو بڑی بڑی جامعات ہیں، سعودی عرب کی، عرب ممالک کی، مدینہ یونیورسٹی، جامعۃ الامام، جامعہ ام القری، ان میں صحیح انداز میں محنت ہو رہی ہے۔ تو بعض جو غیر معمولی یا کہہ لیں کہ جو قابل اشاعت موضوعات ہوتے ہیں، پھر ان کو ناشرین نشر کرتے ہیں، پھر اس سے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔
تو یہ جو علمی رسائل اس کو کہا جاتا ہے یا تھیسس جسے کہا جاتا ہے، ان سے استفادہ بڑا ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو تخصص کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ جی جی ایک ضمنی سی بات ہوگی، اس پروگرام کے کانٹیکسٹ میں بات ہوگی۔ صراط مستقیم کے بہت سارے ڈائمینشنز آپ نے بیان کیے، جی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے اس دور کے اندر جو لوگ ہیں شاید وہ سارے ڈائمینشنز کو کور نہ کر سکیں، ٹھیک ہے، ہم امید قابل ہے کہ اگر وہ تین ڈائمینشنز بھی اگر کور ہو گئے تو ہم نیکوکاروں میں اور پڑا پانے والوں میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ۔ جی دوسری بات یہ تھی جی کہ جہاں تک پڑا پانے والے اور نیکوکاروں کے لیے جو بشارت ہے کہ جنت میں اس جنت کے اندر نہریں بہتی ہوں گی، جی تو ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ وہ نہریں جو ہے وہ شاید کچھ پیکج کا نام ہے، اور اس میں بھی پرو ریٹا بیسس پر وہ انعام یافتہ لوگوں کو ان کی اس کے صراط مستقیم پر جو ان کے لیولز ہوں گے اس کے مطابق اس کو مطلب یہ انعام و اکرام جو ہے دیے جائیں گے۔ جی اس پر کائنڈلی ذرا تھوڑا سا، اور یہ جو ڈکشنری میننگ ہے نہروں کا، یہ ہمیں تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ پیکج ہے۔ جی آپ کے سوال دو باتوں پہ شامل ہیں، ایک تو آپ نے جواب دے دیا۔ پہلا سوال یہ کہ صراط مستقیم کی مختلف جہات ہیں، تو کیا ہمیں ہر جہت میں یا ہر میدان میں آنا چاہیے؟ سب میں آ جائیں تو اچھی بات ہے۔ مثلا اللہ کی عبادت، ملت ابراہیمی کا اتباع، شیطان سے دوری، یہ ساری باتیں ایک مسلمان کے اہم اوصاف ہیں، اور عموماً جو صحیح معنوں میں مسلمان ہے اس میں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو بارکیف جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے خالصتاً، وہ بھی صراط مستقیم پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ شیطان کے پیچھے بھی چل رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ بھئی دونوں چیزیں ہیں، عمل صالح بھی ہے، عمل طالح بھی ہے، اور کوشش کاوش یہی ہونی چاہیے کہ ہمارا جو خیر کا پہلو ہے وہ غالب رہے۔ دوسری بات، قرآن کریم میں جو جنت اور نعیم جنت کا جو تذکرہ ہے اس میں درجہ بندی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، احادیث میں بھی اس کے دلائل ہیں، کوئی اونچے مقام پہ ہوگا، کوئی درمیانے میں، کوئی ادنیٰ مقام پہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ جنت کا سوال کرو، کس چیز کا سوال کرو؟ فردوس۔ سورہ مومنون کی آیت بھی ہے، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ تو یہ اعلیٰ مقام ہے، حدیث میں ہے کہ یہاں سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ سورہ محمد میں بھی شہد، دودھ، صاف پانی کی نہروں کا ذکر ہے۔ تو یہ اللہ نصیب کرے گا اپنے ایمان والوں پر اور اطاعت گزار بندوں کے لیے۔ تو ہمیں اللہ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے، بالخصوص جو حضرات 70 پلس 60 پلس ہو گئے ہیں، ان کا رجحان اللہ کی رحمت پر زیادہ ہونا چاہیے۔ اپنے گناہوں کا، کوتاہیوں کا اعتراف ہو، توبہ تائب ہونے کا جذبہ ہو، ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی امید ہو کہ اللہ ہمیں ضرور انشاءاللہ ان نعمتوں سے ہمکنار کرے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں جنت اور جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی اچھا، ایک منٹ، یہ کوئی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہاں 7:30 ہے۔ ہاں جی، یہ سوال آیا کہ ڈاکٹر صاحب جو اقبال اکادمی کا آپ نے بتایا کہ اس میں عام فرد بھی شرکت کر سکتا ہے، تو یہ میں جو ان کے ایڈمن ہمارے دوست پروفیسر ڈاکٹر خاکوانی صاحب، ان سے میں پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا۔ انہوں نے یعنی کہ مخصوص لوگوں کا حلقہ بنایا ہوا ہے، اکثر وہ اسکالرز ہیں، پروفیسر ہیں پاکستان میں اور آؤٹ آف پاکستان میں بھی ہیں۔ تو اگر آپ اقبالیات کا آپ کا ذوق ہے تو میں آپ کی ریکویسٹ ان کو بھیج دوں گا، آپ مجھے اپنا نام اور اپنا نمبر سینڈ کر دیں۔ یہ انشاءاللہ بدھ کو
9 بجے سے 10:15 بجے پروگرام ہوتا ہے ہر بدھ کو. جی آن لائن. یہ آپ نے اچھا سوال کیا. آن لائن یہ ہوتا ہے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا یہ عالمی حلقہ ہے. یعنی آپ گھر بیٹھے ہیں، کوئی امریکہ سے بول رہا ہے، کوئی برطانیہ سے، کوئی مصر سے، کوئی کہیں سے، تو یہ آن لائن زوم پہ ہوتا ہے. وہ یعنی پروگرام سے تقریباً 15-20 منٹ نا لنک شیئر کر دیتے ہیں، تو وہ آن لائن اور لائیو ہوتا ہے. جی پبلک ہونا چاہیے، بڑا ضروری ہے. لیکن ایسی باتیں وہ پھر یعنی ذرا اس میں چونکہ ایک مخصوص ماحول ہوتا ہے، پبلک کا اپنا سوچ ہوتی ہے. لوگ تو اس میں وہی بات اس کا ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے، ہاں جی ہاں جی ایسے ہی. سمجھنا چاہتے ہیں. ہاں جی ہاں جی. بلکہ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی کبھی کبھی موٹیویٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کی محفل کو اٹینڈ کرنا چاہیے. یعنی ماشاء اللہ، اور اس میں فارسی جاننے والے ہیں، اردو دان ہیں، بڑے بڑے اسکالر ہوتے ہیں. آدمی صرف سن ہی لے، پارٹیسپیشن نہ بھی کرے، پھر بھی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. جی اس پروگرام کا تقریباً ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے سر؟ 1.25 گھنٹہ. اور ان کا پورا نام کیا خاکوانی صاحب کا؟ ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب. ہاں یہ کسی کالج کے پروفیسر ہیں. جی جی صاحب، وہ ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے تھے جی کہ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ 2 مطلب ادوار پہ مشتمل ہے. جی پہلے جو ہے وہ مجازی ہے اور دوسرا حقیقی ہے. تو ہم جیسے کم علم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو سبسیکوینٹلی جس نے صحیح راہ پہ چل گیا میں اس کے اٹینڈنس کے لیے شیئر کر دو. اچھا لے لیا ٹھیک. اچھا جی جی. تو سبسیکوینٹلی جس نے مطلب یہ ہے کہ اچھے راہ پہ چل گیا، ہوں تو میرے خیال میں جو اس کا جو مائنس والا ہے یا نیگیٹو ہے اس کو اگنور کر دینا چاہیے. بالکل ایسے ہی ایسے ہی. اسی کانٹیکس میں میں نے جی میں زیادہ تر کراچی میں رہتا ہوں، صحیح. تو میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پری اسلامک لائف تھی اس کو مطلب یہ حوالے دے رہے تھے. جی تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے کہا کہ نہیں، ہوں آپ پوسٹ اسلامک جو ہے نا اس پہ بات کریں. ایسا ہی. یہ ایک کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جب بھی ایسے کسی فورم ہو تو آپ کے پاس ایڈیکویٹ نالج ہو اس کا، تو آپ ضرور ان کو کہا کریں کہ اس کو مائنس کر دیں اور پلس کی طرف. آپ نے دل کی بات کہہ دی. تو وہ مجھے 2-3 ہفتوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ کوئی لیکچر دیں، تو میری مصروفیات تھی. میں نے کہا انشاءاللہ کسی نیکسٹ ٹائم. تو ابھی یہ جو ہو رہا ہے نا یہ مشترکہ ہوگا. اس میں چند وہ اسکالرس کو کچھ 6-7 منٹ دیں گے. تو اس میں میرا ٹاپک ہے اقبال اور قرآن. تو اس کے بعد انشاءاللہ 2 نشستوں میں نا میں اقبال کے حوالے بات کروں گا، لیکن اس کے لیے مطالعے کی ضرورت ہے، کیونکہ اقبال کوئی عام آدمی نہیں ہے. تو اب برکیف الحمدللہ تقریباً 20 کتابیں میں نے دیکھی ہیں اقبال پر جو لکھی گئی ہیں نا. تو ان کی شخصیت کے بارے لب لباب یہی ہے کہ ان کی وہ باتیں جو قرآن و سنت کے قریب ہیں یا قریب تر ہیں، بالخصوص عقیدہ توحید کے حوالے سے، اور نوجوانوں کو ایک فکر بیدار کرنے کے حوالے سے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کا ذخیرہ ہے، فکری ذخیرہ. کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے ہم اتفاق نہیں کرتے. مثلاً یعنی دوسری اپنا جو انہوں نے اسلامی تشکیل نو کے بارے باتیں کہی ہیں، اور اسی طرح جو اپنے زمانے کے علماء کے بارے میں یعنی جو ان کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت ہمارے دینی رہنما ہیں نا 2 حصوں میں جو تقسیم ہیں، اس کو ایک کو وہ ملا کہتے ہیں یعنی روایتی علماء، اور دوسرے کو وہ صوفی کہتے ہیں جو سجادہ نشین خانقاہ ہیں. تو دونوں پر ان کی تنقید ہے اور تعریف بھی ہے بعض اشعار میں نا. تو آپ نے صحیح کہا کہ ان کی شاعری کے مختلف مراحل ہیں، لیکن 3 بڑے ان کے مراحل ہیں. ایک ہے جوانی کا، یورپ جانے سے پہلے، ایک ہے یورپ سے آنے کے بعد، ایک ہے زندگی کا آخری مرحلہ. تو ان تینوں مراحل میں جو ان کا کلام ہے، جس پر فوکس وہ کرتے ہیں وہ نوجوان پہ کرتے ہیں. انہوں نے بیداری امت کا ایک فریضہ سر انجام دیا ہے. یہ عمل ان کا قابل تحسین ہے. تو باقی ہر انسان خطا کار ہوتا ہے. جو جہاں اچھائی ہے وہ لے لو، جہاں برائی ہے اس کی اصلاح کرو.
یہی منہج ہونا چاہیے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن فہو احق بها ای این وجدہا یا انا وجدہا، یعنی جو حکمت کی بات ہے کہیں سے بھی ملے آپ لے لو۔ آیت الکرسی ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ تو یعنی حق سچ بات کہنے والا کیسے بھی ہے وہ لے لو، غلط بات کہنے والا کیسے بھی ہے وہ نہ لو، چھوڑ دو، یہ منہج ہونا چاہیے۔ وباللہ التوفیق۔ یہ مرکز تربیہ کی طرف سے، بلکہ وہ کلیت القرآن والوں کی طرف سے کوئی فیڈ بیک نہیں آیا، آج وہ شریک ہوئیں یا نہیں مجھے میسج میں بتا دیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اذان کا وقت ہونا چاہ رہا ہے تو اجازت چاہیں گے۔ وآخر دعوانا